أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جب کوئی قوم ذلت اور بربادی کی دلدل میں گرتی ہے تو وہ اپنی خصوصیات کو بھول جاتی ہے اور غیروں کی اندھی تقلید کی راہ پہ چل پڑتی ہے. کچھ یہی حال ہندوستان میں آنے والے صوفیاء کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے مذہب میں گانے اور ساز کو خاص اہمیت ہے. یہ اپنے مندروں میں بھجن گاتے ہیں. اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اسی راستے کو اپنایا اور بھجن کے مقابلے پر قوالی کا آغاز ہوا. بھول گئے اس
اہم ترین اصول کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ بجن گانا، تالیے پیٹنا، رقص کرنا، ڈھول پیٹنا، چمٹے سرنگیوں کے ساتھ رام رام کی صدائیں لگانا، یہ ہندوؤں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور اس طبلے، ساز اور سرنگی کو، اس ڈھول پیٹنے کو ان صوفیاء نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو جب قوالی کا آغاز ہوتا ہے سر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، سر ہلتے ہلتے پھر جسم ہلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بڑی بڑی چوغوں کے اندر پہلے آہستہ آہستہ ہلتے ہیں، پھر پورا مجمع تھرکتا ہے اور وہ اس کے اندر ان پہ دھمال پڑتی ہے۔ اور فرمایا لا انکار علیہ فی ذالک، فرمایا محفل میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وجد کرنے لگے، فرمایا شریعت میں اس پر کوئی انکار ہے ہی نہیں۔ لا انکار۔ وجد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ آپ کیا جانیں، یہ سماع ہے۔ اشتہارات بھی چھپتے ہیں تو محفل سماع، اور نہیں جانتے کہ یہ سماع اہل ایمان کا نہیں ہے، اہل شرک کا ہے۔ اہل ایمان ان کے دلوں کو سکون قوالیوں سے نہیں ملتی، ساز گانے باجے سے نہیں ملتی، ان کے دل کو لذت ملتی ہے تو عرش والے کے کلام کو سن کر۔ آئیے اہل ایمان کا سماع کتاب سے آگے رکھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا، انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، منتخب کیا، جب ان پر اللہ کی آیات، رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں۔ پیر سیفی انگلی کے اشارے کرتا ہے، کرنٹ مارتا ہے اور لوگ لوٹ پوٹ ہو کے سجدوں میں گرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، کہ معرفت دیا گلہ نے تو انہوں کی پتہ لگنا، تم وہابی ہو، معرفت سے بے بہرا ہو۔ یہ پیر صاحب دل جاری کرتے ہیں، دل ہلتے ہیں ان کے۔ ہم نے ہندوؤں کے پیٹ ہلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہندو جوگی بیٹھ کر جب سانس اندر لیتے ہیں تم دلوں کو حرکت کرتے ہو، وہ اپنے پیٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ سرکار نے اگر مجھے کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، اس کے خاتمے کا یا میں کر سکتا ہوں یا میری آن کر سکتی ہے، تو میرا دوست ہے۔ امتیاز کو ایکٹیویٹ کرنا۔
کلاس کو باہر چھوڑ یہ جوگیوں کا کام ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے۔ اللہ کو ماننے والوں پر اثر اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے۔ رحمان کی آیات کو سنتے ہیں تو سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، محفل سما مقرر کرنے والوں کو سنائیے، اہل ایمان کا دل، اہل ایمان کا ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن کون ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، قرآن کو سن کر ایمان بڑھتا ہے، رحمان کی آیات کو سن کر ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ قبروں پہ بھروسہ کرنے والے نہیں، یہ مردوں سے مانگنے والے نہیں، یہ مردوں کے عرصوں میں جانے والے نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، یاد کر لیجئے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا، اذا یتلی علیہم، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی، جب ان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے چہروں کے بل گر جاتے، ویقولون، اور آوازیں لگاتے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے۔ اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کے سجدے میں گرتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا قرآن کی آیات سنتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت سے گزرتا ہے اور اس آیت پہ سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، افسوس مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، میرے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے۔ آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت مقرر کر دیتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اہل ایمان قرآن سن کے، قوالیاں سن کر نہیں، دھمال ڈال کر نہیں، ڈانس دیکھ کر نہیں، ناچتے ہوئے نہیں، ڈھول کی آواز سن کر طبلے پہ رقص کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرآن کی آواز سنتے ہوئے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اہل ایمان منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خشوع اور ڈر اور زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اہل ایمان یہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے، اہل ایمان اس وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، قرآن سن کر دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سن کر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، قرآن سن کر قرآن کا سماع کرنے سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قوالی سننے کا حکم نہیں دیا، ڈانس دیکھنے کا حکم نہیں دیا، ڈھول اور طبلے بجانے کا حکم نہیں دیا۔ حکم کیا دیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس کی طرف خاموش رہو، دھیان لگاؤ، یہ کام تم کر لو اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ قرآن کو سننا مشروع ہے، ثواب کا باعث ہے، اور قرآن سننے والوں سے مالک محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب اس پر قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن سنائے، کہ سانو قرآن نہ سناؤ، ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا، کیوں نہ سنائیں؟ کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لیے صرف شرک اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہم قوالی سن کے، آپ دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صبح صبح جا کے چیک کر لیجئے، 1000 کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صبح قرآن کی تلاوت ہو، اور آپ کو سینکڑوں بسیں مل جائیں گی جہاں نصرت فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا۔ قرآن سنائیے تو منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے۔
جیسے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہے، ان کے کان، ان کا پردہ سماعت بند ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ قرآن کو ترک کرنے والے، اس کے سماع سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے، اے اللہ، یہ اسلام کی طرف نسبت تو کرتے تھے، نام تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن سے لذت نہیں لیتے تھے، قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی۔ قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اے قوالی سننے والوں، آقا علیہ السلام کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو سنو۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس کرو ابن مسعود، بس کرو۔ میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی، آنسو موتیوں کی طرح گر رہا تھا۔ قرآن سن کر نبی کو رونا آتا ہے، قرآن سن کر نبی کے صحابہ روتے ہیں، قرآن سن کر اہل ایمان روتے ہیں، ان کے دل پہ قرآن سننے سے اثر ہوتا ہے، قرآن سننے سے ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا سماع ہے۔ اور آئیے اب اہل شرک سے پوچھتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، ان کا سماع کیا ہے، وہ محفل سماع میں کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا، ڈھول پیٹنا، یہ اہل شرک کا سماع ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا اور تالیاں بجانا، لیکن کبھی نہ بھولنا کفار مکہ اس عمل سے اللہ کے تقرب کی امید رکھا کرتے تھے۔ یہ مذاق کے طور پہ نہیں، بطور عبادت۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی بسوں کے اندر قوالی بطور عبادت چلائی جاتی ہے، بطور تبرک چلائی جاتی ہے۔ اس کفر کے جملوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ قوالی سننا ان کے ہاں ایمان ہے، ثواب ہے، اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج قوالی کے دلدادہ بھی تالیاں بجاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، چمٹے بجاتے ہیں اور اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کو کوئی علم نہیں۔ قوالی سننے والا، قوالی گانے والا، قوال اور سامعین، یہ سارے مل کر کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے یہ عمل کیا ہو۔ ان کو کوئی علم نہیں، یہ کفار کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے، یہ ہندوؤں کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے مندروں سے بجن سن کر مسلمانوں میں قوالی کی صورت میں پھیلانے والے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق بنانے والے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ لہو الحدیث سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر کہا، اللہ کی قسم، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا لہو الحدیث کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا گانا اور راگ
یہ گانا، اس سے مراد قرآن کی سایہ سے مراد یہ گانا ہے، یہ موسیقی ہے، یہ راگ ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی کو نہ بیچا کرو، گانے والی کو نہ بیچا کرو، نہ انہیں خریدا کرو، نہ انہیں گانا سکھایا کرو، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور ایسی ہی باتوں کے بارے میں لہو الحدیث کی آیت نازل ہوئی۔ آج قوالی پیٹنے والے، قوالی بجانے والے، قوالی گانے والے، ڈھول سرنگی بجانے والے، قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، ان کی قوالیاں نہ سنیے، ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اس منظر کو آپ اہل شرک کے سامنے، اہل کفر کے سامنے پیش کیجئے، کافروں کے سامنے پیش کیجئے کہ ایک مسلمان بڑی سفید پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور انگلی کا اشارہ کر رہا ہے اور پوری مسجد کو کرنٹ لگ رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کفار اس کو دیکھ کر اسلام سمجھیں گے؟ کہیں گے یہ کیا کھیل تماشا ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ سفید لمبی داڑیاں ہیں، طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں بابے ہیں، اور ناچ ناچ کے ان کا ایسی تیسی ہو رہی ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ناچ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کیا انڈین اداکار ناچیں گے، پاکستان کے اداکار ناچیں گے جو یہ مولوی مسجد میں ناچتے ہیں؟ کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ کیا قوالی کے نام پر یہ کھیل تماشا مسلمانوں میں داخل نہیں کیا گیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل کے نام پر کھیلو، اسلام کے نام پر تو کھیل کو اسلام میں داخل نہ کرو۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ جادوگری ہے، یہ تماشا ہے جو اسلام کے نام پر تم نے جاری کیا۔ اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے
کیونکہ آنے والے آتے ہیں، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، کوئی سوٹ دے رہا ہے، کوئی بکرے کی نیاز دے رہا ہے، کوئی مٹھی بھر رہا ہے، کوئی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے. یہ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی پیروں فقیروں کی کمائی آمدنی نے ان کو اندھا کر رکھا ہے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس دھمال کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے. اس میز سے لمبے تو ان کے بال ہی ہوں گے. ایک چٹیا ادھر چھٹتی ہے، ایک چٹیا ادھر ہے. بیچارہ بالکل اینڈ ہوا 80 سال کا ہوگا. اس سے دھمال نہیں ڈالی جا سکتی. تو 2 آدمی ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں، 2 ادھر سے اس کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں. اس کو بڈھے کو زبردستی نچاتے ہیں اور وہ بیٹھتے کہتا دھمال ڈالو، مولویوں مسجدوں سے نکلو دھمال ڈالو، سنی ہو تو دھمال ڈالو، شیعہ ہو تو دھمال ڈالو، وہابی ہو تو دھمال ڈالو. اور جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی نجات نہیں ہوگی. کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا. حضور فرماندے نے جڑا دھمال نہیں پائے گا وہ بڑا بہن. سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جڑا کوئی دھمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے. جڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری بوری والے دی قسم کھا کے کہنا کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی. لال صاحب کہندے نے پاویں کوئی وہابی ہے وہ سرکار دی دھمال نہیں پائے گا وہ علی پاک دا منکر ہے. تے جڑا علی پاک دا منکر ہے او دی میں بہن. اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اے اہل ایمان، اس ظالم کے اس کفریہ جملے پہ غور کرو. جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن نہیں بخشا جائے گا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں، کیا ابو بکر نے دھمال ڈالی؟ کیا عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر حسن و حسین انہوں نے دھمال ڈالی؟ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہیں، مرد بھی دھمال ڈال رہے ہیں، اور یہ بڈھا کرسی پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے. اور جو دھمال نہیں ڈالتا ان کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، بہن کی گالیاں دیتا ہے، گنتی گالیاں دیتا ہے. جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو یوں، اس کی بہن کو یوں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا. دین اسلام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ پیارا دین، آج اس کی صورت کو تم نے بدل دیا. آئیے ہم بتاتے ہیں، یہ دھمال، یہ ساز، یہ گانے، یہ ڈھول، یہ طبلے، یہ چمٹے، یہ سرنگیے، یہ دین محمد میں نہیں، یہود و نصارہ اور حنود کے مذہب میں ہے. کفار مکہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں مارتے. یہود کے تجدد پسند طبقے نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پہ اہتمام کیا اور نماز کے لیے نغمے وضع کیے تاکہ یہ عبادت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. عیسائیوں کی دعاؤں کے سارے صیغے ترانوں اور گانوں کی شکل میں ہیں اور ان کی ہر دعا کی ایک لے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے. تحریف شدہ زبور کے اندر ہے، نرسنگے کی آواز کے ساتھ خدا کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ خدا کی حمد کرو. یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. اسی لیے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے منہاج القرآن ادارے کے اندر عیسائی پادریوں کو بلاتا ہے کرسمس ڈے پر، اور وہ عیسائی پادری ڈھول، سرنگی، چمٹوں کے ساتھ آتے ہیں، ساز تاروں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس ادارے کے اندر بیٹھ کر جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے وہ گیت گاتے ہیں کرسمس مناؤ کا، تو وہ اسی ڈھول اور باجے کے اوپر گاتے ہیں. یہ مذہب نصارہ کا مذہب ہے، یہ مذہب ہندوز کا مذہب ہے، یہ مذہب یہودیوں کا ہے، یہ کفار مکہ کا ہے. اہل ایمان کا یہ مذہب نہیں ہے. اہل کتاب کی طرح حنود کی عبادت میں بھی گانے اور موسیقی کی بڑی اہمیت ہے. قوالی کے قائلین حقیقت میں انہی مشرکین سے متاثر ہو کر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں.
اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پنڈتوں پروہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے۔ دور رسالت، دور صحابہ، تابعین کا دور، یہ گانا، راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا، یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلی آواز مزامیر کی، آلات موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا، اور منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے، جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا۔ بحقی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں۔ پہلی آواز مزمار کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزامیر، آلات موسیقی کو میں آگ لگا دوں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ پرانی بات ہوئی قوالی گایا کرتے تھے، آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع، ان کی سیڑھیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے سروں پر باجے بجیں گے، گانے گانیے والی گانے گائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ قوالی میں ساز، گانے اور باجے کے بارے میں شرعی دلائل آپ نے سن لیے، مگر ماجرا ابتدا میں کیا تھا؟ قوالی کے ذریعے، خوش الحانی کے ذریعے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا۔ تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا، ساز، ڈھول، یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک رک جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا۔ اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا؟ ساز، گانے، باجے تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی بنیادوں کو گرایا جاتا ہے، اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے۔ آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر قم بیزنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، قم بیزنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ پیر جیلانی عبد القادر، آپ قم بیزنی، مردے سے کہتے تھے قم بیزنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، ہمارے پیر صاحب تو بہت تکڑے ہیں، ان سے بھی۔ قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ تو چاہیں مردوں کو جلا سکتے ہیں، مردوں کو چاہیں زندہ کر دیں، قم باذنی کہیں اور قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ اگر قوالی میں معاملہ گانے، ساز، باجوں کا رہتا، ڈھول کا رہتا تو ایک چھوٹا ماجرا تھا، اب تو یہ قوالی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں سفر کر رہا تو اس نے گانے لگائے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ گانے حرام ہے، بند کر دیجیے۔ تو اس نے میرے کو دیکھا، اچھا مولوی صاحب، اس نے فوراً گانے بند کر کے نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، دوبارہ گانے لگا دو، اس قوالی کو بند کر کے دوبارہ گانے لگا دو۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہو گانے لگا دو؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو گانے تھے نا وہ گناہ تھا، اب جو تم نے لگایا ہے یہ کفر اور شرک ہے،
اس کو سننے سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جائے اور اگر اس پہ خاموش رہے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہ آئے. یہ تو کفر تم نے لگایا, یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والا ہے. آئے گی اس کی قوالیوں کا ذکر آگے آئے گا. تو اس قوالی کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی توحید پہ وار ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں بانٹا جاتا ہے. پیروں کے پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں, یہ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں. اب سوچئے بقول قوال پیر عبد القادر جیلانی قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آئیے ایک طرف قوالیوں کو رکھیے, ایک طرف عرش والے رب کے کلام کو رکھیے, ایک طرف مشرکین کے سماع کو رکھیے اور ایک طرف اہل ایمان کے سماع کو رکھیے. مشرکین کی دن رات اسی قوالی کے اندر غرق رہتی ہیں اور اہل ایمان کے دن رات اللہ کے قرآن کو سننے میں. قرآن جواب میں ہمیں بتاتا ہے, مالک عز و جل فرماتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 12, انا نحن نحیی الموتى. قوال کہتا ہے اے پیرانے پیر قم باذنی کہہ کر پھر آپ ماحول وہی بنا سکتے ہو مردوں کو زندہ کرنے کا, لیکن قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نحن نحیی الموتى. اے لوگوں یاد کر لو, اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں. کفار نے آ کر کہا تھا ہڈی کو ہاتھ میں لے کر نبی کے سامنے کہ یہ ہڈی تو مٹی بن گئی, اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہا جس اللہ نے تجھے پانی کے گندے نطفے سے پیدا کر لیا وہ اللہ اس ہڈی سے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. انا نحن نحیی الموتى, مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ غور کیجئے, قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ هذا ما وعد الرحمن, یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو آج پورا ہو گیا. لیکن یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی ساری اختیار اور کنٹرول ان پیروں اور فقیروں میں دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں, اور قرآن ہمیں اس کے انکار میں بتا رہا ہے کہ نہیں, مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے. ایک اور مقام پہ غور کیجئے, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں, اے یہ مالک کی صفات اپنے مردوں پیروں میں بانٹنے والوں, قرآن کی آیت پہ کاش تم نے غور کیا ہوتا. کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا, تم مردہ تھے. فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. موت دینے والا بھی اللہ. نہ پیر جیلانی زندگی دے سکتے ہیں, نہ پیر جیلانی کسی کو مار سکتے ہیں. یہ جھوٹ ہے تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو. کہا جی آپ نے نہیں ماننا, وہ جو ہمارے پیر صاحب تھے نا اسلام آباد والے, گولڈے والی سرکار, وہ گولڈے والی سرکار گولڈا اسٹیشن پر آئے تھے, ایئر گن ان کے ہاتھ میں تھی, ایئر گن انگریز کے ہاتھ میں تھی, تسبیح پیر صاحب کے ہاتھ میں تھی. پیر صاحب نے پوچھا اس انگریز سے یہ گن کیا کرتی ہے؟ اس نے لوڈ کیا, چھرا ڈالا, اوپر پرندہ بیٹھا تھا, نشانہ لیا, مارا, نیچے گرا, مر گیا. انگریز نے پوچھا یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ ٹرانسلیٹر تو تھا وہاں پہ کیا؟ اس انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ پنجابی کو انگریزی کس نے سکھائی؟ خیر چھوڑو اس کو. کہا بابا جی یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ کہا تو نے مار دیا نا, مر گیا نا, ڈیڈ باڈی ہو گئی. کہا ہاں. تسبیح پکڑی, اس کے اوپر رکھی, وہ زندہ ہو کے پھر پرواز کر کے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا. سننے والے نعرہ رسالت, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مالک خبر دے رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم, اللہ تمہیں موت دے گا پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. نہ پیر گولڑا زندہ کر سکتا ہے, نہ ڈولے شاہ زندہ کر سکتا ہے, نہ بغداد والا کر سکتا ہے, نہ اجمیر والا, نہ لاہور والا, نہ ملتان والا, کوئی زندہ نہیں کر سکتے. یہ خود مرے ہیں, اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ تو خود مردہ ہے, ڈیڈ باڈی ہے, ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی معلوم نہیں ہے کب اٹھایا جائے گا. لیکن قوال صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذرا بھی دیر کرتے نہیں تم بگڑی بنانے میں, سخی تم ہو یہی مشہور ہے زمانے میں. کرم پرور احمد علی, بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے آشیانے میں, مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر. ذرا بھی دیر تم کرتے نہیں بگڑی بنانے میں, سخی تم ہو یہی مشہور ہے سارے زمانے میں. کرم پرور
علی احمد بس اتنی سی تمنا ہے جگہ مجھ کو بھی مل جائے تمہارے شامیانے میں مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو صابر کہ تم کرم کرنے والے ہو صابر، تم بگڑی بنانے والے ہو، جو بگڑ جائے تم بنا دیتے ہو، کسی کی قسمت خراب ہو تم اس کی ٹھیک کر دیتے ہو، کسی کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو تم عطا کر دیتے ہو۔ اس قوال کے ان کفریہ جملوں کو سامنے رکھیے اور عرش والے کے کلام کو سنیے۔ قل افریتم ما تدعون من دون اللہ، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ بغداد والا ہو یا صابر پیا ہو یا کوئی اور پیا ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، قرآن کا چیلنج سنیے، آواز اپنے دلوں میں بٹھائیے، قل اے نبی کہو ان کو، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، اگر اللہ مجھ پہ کوئی غم اتارنا چاہے، میرا بیٹا ابراہیم، نبی کا بیٹا ابراہیم نبی کی گود میں دم توڑتا ہے، نبی کی پیار کرنے والی زوجہ خدیجہ فوت ہوتی ہیں، نبی کے چچا حمزہ شہید ہوتے ہیں، ابو طالب کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، یہ غم یہ دکھ آتے ہیں، طائف میں پتھر پڑتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، احد کے اندر آپ گڑھے میں گرتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، یہ سارے غم اور دکھ آتے ہیں۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ پیر، یہ بابے، یہ حضرت، یہ شیخ جن کو تم کرم پرور سمجھتے ہو، جن کو تم دستگیر مانتے ہو، جن کو تم کرم کرنے والا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، قرآن کا چیلنج ہے، اللہ کی اتاری ہوئی مصیبت کو یہ ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اللہ اگر کسی پہ رحمت کرے کیا یہ اللہ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اہل ایمان کا ایک ہی آوازہ، قل حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے کی مصیبت کو دور کرے؟ کسی کی بگڑی بنانے والا کون؟ قرآن کا سوال، قوال کا جواب صابر پیا بگڑیاں بناتے ہیں، بغداد والے دستگیر ہیں، اور قرآن پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کوئی مصیبت میں پھنس جائے؟ یونس علیہ السلام مصیبت میں پھنسے مچھلی کے پیٹ میں، فرشتوں نے کہا یہ بندہ معروف ہے، اس کی آواز معروف ہے، جہاں سے پکار رہا ہے وہ جگہ غیر معروف ہے، اور مالک نے کہا اگر یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ پکارتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکل کر آتے، یہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا۔ کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئی کی بگڑی بنا دے، اس کی دستگیری کر دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرم کرنے والا ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں، اندھیروں میں سے تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے والوں، پیروں کو دستگیر کہنے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا کی قوالی کہنے والوں، قرآن کی آواز پہ غور کرنا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، تمہیں کون ہدایت دیتا ہے؟ وہ قوال کہتا ہے جی آپ نے وہ کفار مکہ تھے جن کی کشتی پھنسی تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے ان کی کشتی پار لگا دی تھی۔ اکرمہ نے واقعہ سنایا تھا نا، صحیح مسلم میں ہے، ہماری کشتی پھنسی، ہم نے اپنے لات و عزا کو پکارا، کوئی نہیں آیا، پھر ہم نے مجبور ہو کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو پکارا، اللہ نے فوراً کشتی ہماری پار لگا دی۔ قرآن اس کا منظر بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی ان کی پھنس جاتی بھور میں تو پھر یہ فوراً اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتی پار لگ جاتی تو یہاں خشکی پہ آ کے، امن میں آ کے پھر شرک کرتے۔ لیکن آج کے دور کا مشرک، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اس دور کے مشرک سے بڑا مشرک ہے۔ وہ کم از کم سختی میں تو اللہ کو پکارا کرتے تھے،
یہ سختی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے. قوال کہتا ہے 2-4 سال نہیں پورے 12 سال، 2-4 سال نہیں پورے 12 سال ڈوبی ہی نو کو تارنے والے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں. آپ فیضان نبوت ہے لٹانے والے، سب کے دکھ درد میں ہر وقت کام آنے والے. 1-2 سال نہیں پورے 12 سال کے بعد ناؤ ڈوبی ہوئی بڑھیا کی ترانے والے. یہ 12 سال تک ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد پیر صاحب نے اس کو پار لگا دیا. جو 12 سال پانی میں زندہ رہی، کچھوے کی اولاد تھی یا مچھلی کی اولاد تھی؟ آدم کا بیٹا تو 12 منٹ نہیں زندہ رہ سکتا. پانی سانس لے گا، پیٹ میں پانی جائے گا، مر کے اوپر آ جائے گا. یہ کس کی اولاد تھی جو 12 سال تک زندہ رہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مالک ان سے پھر پوچھتا ہے کون ہے تمہیں اندھیروں کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر راستہ دکھانے والا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قوال پھر کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ ہمیں خوشیاں کون دیتا ہے؟ غم کون دیتا ہے؟ غم اور خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور یہاں قوال قوالی کے نام پر، جو دین کے نام پر لوگوں میں سنائی جاتی ہے، مکمل اللہ کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ ہے آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالک کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اہل شرک ہیں جن کے سارے بھروسے اپنے الہوں پر ہوتے ہیں، معبودوں پر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے سارے بھروسے عرش والے اللہ پر ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل پہنچ رہے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے؟ حکم کیجئے، میں موجود ہوں. کوئی حاجت ہے؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی مدد؟ کہنے لگے ہاں حاجت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں اس آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو وہ تجھ سے بہتر سمجھتا ہے. حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میری کفایت کرنے والا ہے. اور یہ کہتا ہے آس لگی ہے آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ کرم کرنے والے صرف آپ ہیں. اور مالک کا قرآن اس ظالم اور اس طرح کے اور ظالموں سے سوال کر رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کس نے کرم کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو 9 مہینے کا پورا ہو گیا تجھے باہر کون لایا تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا تھا؟ رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا تھا؟ روتے ہوئے تیری ماں کی دل میں تیرے لیے محبت کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو گندگی پیشاب پخانا کرتا تھا، ماں محبت سے اس کو صاف کرتی تھی، یہ محبت کا سمندر ماں کے دل میں کس نے اتارا تھا؟ تجھے رات کو خشک بستر پہ سلاتی، خود گیلے بستر پہ سوتی، یہ کس نے کرم تجھ پہ کیا؟ اس اللہ کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا. جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا، عزت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ. اللہ تجھے اندھا کر دیتا، اللہ تجھے بہرا بنا دیتا، اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا، اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، کون تجھے دے سکتا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ عز و جل مجھے ہلاک کرے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، ہم سب کو اگر وہ موت دے دے، ہلاک کر دے، مار دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے کافروں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟
وہ اللہ ہے جو چاہے جس پہ چاہے مصیبت اتار دے، جس کو چاہے خوشیوں سے نواز دے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم بھی آتے ہیں تو مالک کی طرف سے، شفائیں بھی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، رزق بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ آمنا بہ، ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئے، وعلیہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارے مردوں پر بھروسے نہیں ہے، ہمارے اجمیر اور حجمیر پر بھروسے نہیں ہے، ہمارے بھروسے رحمان پر ہیں، رحیم پر ہیں، عظیم پر ہیں، عزیز پر ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے سارے بھروسے اس اللہ پر ہے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، قیامت کا دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ آج تو اہل ایمان کو تم تانے دیتے ہو، اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے، ہدایت پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے، اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری کرنے والا؟ اللہ اس پانی کو سکھا دے، کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے اور اس قوال کے کفریہ جملوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ مالک فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، پوچھئے اے نبی، قل کہہ دیجئے ان کو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر یہ رات جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تم اس میں سکون لیتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، اپنا جسم کو توانائی دیتے ہو، اگر اللہ چاہے اس رات کو لمبا کر دے الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ رات لمبی ہو جائے، سورج نہ نکلے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر یہ رات اللہ لمبی کر دے، کون ہے تمہارا وہ الہ جو سورج کی روشنی کو لے کر آئے؟ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ، کوئی ہے ایسا جو اس رات کے اندھیروں کو چیر کے دوبارہ روشنی لے آئے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ اس سورج کو ہی لمبا کر دے، اس روشنی کو قیامت تک کے لیے پھیلا دے، کون ہے جو رات کے اندھیرے لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور آرام کر سکو۔ ومن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بغداد والے والی پہ نظریں لگانے والوں، یہ بغداد والا بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج تھا، اور اگر یہ کچھ کر سکتا تو بغداد کے اوپر گرنے والے بمبوں کے رخوں کو تو موڑ دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی چکیوں کو تو چلنے نہ دیتا۔ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا ہوئے جو گستاخ وابی، وہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا، انڈیا کے طیارے آئے تھے راوی کا پل توڑنے کے لیے، لاہور والی سرکار ساوا چولا پہن کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی، اوپر سے بم گرتے تھے، وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، ایک بھی بم پل پہ نہیں گرنے دیا اور سارا پل بچارا انڈیا کو شکست ہو گئی۔ ہم نے کہا جی بالکل مان لیتے ہیں سرکار آپ کی بات کی، لیکن جب 71 میں جنگ لگی تھی، یہ تیرے ابے کا ختم پڑھنے گیا تھا کیا؟ تب کہاں تھا؟ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تب کہاں تھا؟ تب یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کسی کی قوالی پڑھنے گئے ہوئے تھے کیا؟ تب مدد کیوں نہیں کی؟ مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو، یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو رزق کی تلاش کے لیے بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور قوال کہتا ہے، خواجہ اجمیری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا
ख्वाजा का सिक्का चलता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मैं क्या, सारा जमाना, पूरी दुनिया ख्वाजा के दर पे पलती है। ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन जालिमों के इस एक कुफरिया जुमले पे आसमान टूट पड़े, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। ये किस तरह अल्लाह की तौहीन करते हैं और अल्लाह के साथ मजाक और अटके लिए करते हैं। आइए हम बताते हैं तुम्हें कि रिज़्क देने वाला कौन है। इस ख्वाजा को रिज़्क किसने दिया था? ये ख्वाजा जब खुद मां के पेट में था, मां के पेट में गंदगी के अंदर इसको रिज़्क किसने दिया था? जब ये बाहर निकला, मां की छाती से इसके लिए रिज़्क का बंदोबस्त किसने किया था? क्या ये मां के पेट में अपना रासिक खुद था? अब तो तुम कहते हो ये इतनी बड़ी देग है ख्वाजा की, चलती रहती है, लोग खाते रहते हैं, पूरा जमाना इससे पलता है। आइए कुरान हमें बताता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ये ख्वाजा नहीं देता, ये ख्वाजा खुद मंगता है, फकीर है। ये बाबा खुद सवाली था, ये पेशाब व पखाने की मजबूरियों में फंसा हुआ था। इसकी मां इसके लोतड़े बदलती थी, ये पेशाब करता था, पखाना करता था, ये मजबूर इंसान था। ये मां के पेट से निकला, इसे बोलना नहीं आता था, ये चीख चीख कर रो रो कर अपनी मां को अपनी तरफ मुतवज्जह किया करता था। और इसको रोने का ढंग भी हमारे अल्लाह ने सिखाया था। ये दाता नहीं, ये रज़्ज़ाक़ नहीं, बल्कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पे जितना जो कुछ है, उन सब का रिज़्क वो इंसान है, वो हैवान हैं, वो चौपाए हैं, वो दरिंदे हैं, वो चरिंदे हैं, वो परिंदे हैं, वो कीड़े हैं। काला स्याह कीड़ा, काली स्याह रात, काले स्याह पहाड़ की जड़ में चलता है। अल्लाह अपने आरश पर मुस्तवी होते हुए उसको वहां पर देखता भी है, उसका रिज़्क पहुंचाता भी है, उसके पांव की धमक अपने आरश पे सुनता भी है। वो अल्लाह राज़िक है, वो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। बाकी सब मंगते हैं, बाकी सब सवाली हैं। वो अल्लाह खुद कहता है, ऐ आदम के बेटे, लौ अव्वलकुम व आखिरकुम इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे अगले पिछले इंसान जिन एक मैदान में इकट्ठे होकर मांगना शुरू कर दें, जो उनके जी में आए मांग ले, मैं सबको उनकी मांग दे दूं, अता कर दूं, पूरी कर दूं, झोलिए भर दूं। मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं आती जितनी कमी एक सुई को समंदर में डाल के निकाल लो। सुई के समंदर में डालने से तो शायद एक कतरा कम हो, लेकिन रब के खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती। दूसरे मकाम पे गौर कीजिए कुरान हकीम के, वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, जमीन और आसमान से तुम्हें रिज़्क कौन देता है? आए हैं तेरे दर पे ख्वाजा तो लेकर जाएंगे, आए हैं तेरे दर पे खाली झोली लेकर आए हैं, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। ये इन गैरुल्लाह से मांगने वालों, कुरान के सवाल पे गौर करो, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, आसमान से कौन तुम्हारा रिज़्क उतारता है? तुम्हारा रिज़्क आसमान में है जिसको अल्लाह उतारता है, वल अर्द, और जमीन से तुम्हारे रिज़्क को उगाता है। आ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है? क्या अल्लाह के अलावा कोई दस्तगीर है? क्या अल्लाह के अलावा कोई दाता है? क्या अल्लाह के अलावा कोई रज़्ज़ाक़ है? कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, और अगर तुम कहो नहीं हमारा ख्वाजा रिज़्क देने वाला है, लाहौर वालों का हजवेरी दाता है, मुल्तान वालों ने शाह शमस तबरेज़ से ही झोलियां भर ली हैं, हर किसी ने अपने अपने खजानों का मालिक बना रखा है। तो कुरान का सवाल सुनिए, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील दो। और दलील पे क्या है? जब हिंदुस्तान में अजमेर वाला बाबा नहीं आया था, लोगों को रिज़्क मिल रहा था या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये पैदा ही नहीं हुआ था, लोगों को रिज़्क, इसके पैदा होने से पहले इसके दादे को कौन खिलाता रहा? तुम कहते हो एक मैं किया, सारा जमाना ही ख्वाजा के दर से पलता है। ना इसकी ईंट लगी थी, ना पत्थर लगा था, ना ये पैदा हुआ था, ना इसके अब्बा की इसकी अम्मा से शादी हुई थी। अभी इसका दादा भी कमा रहा था, रोटी खाकर सोता था, उसको किसने खिलाया? बाबा हजवेरी के दादा को कौन खिलाता रहा? इनके पैदा होने से पहले, इंसानों के पैदा होने से पहले जो मालिक की मखलूकात थी, उनका रिज़्क कौन देता था? कोई है अल्लाह के अलावा? कुल हातू बुरहानकुम, लाओ दलील कि
یہ فلاں اور فلاں ہے، ان کو رزق اللہ نہیں دیتا، ہمارا داتا دیتا ہے، ہمارا خواجہ دیتا ہے، ہمارا بابا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان قوالوں کا دین ایمان، ان بابوں کے دین ایمان پہ ذرا غور کیجئے۔ قوال کہتا ہے ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، پھر بھی تیرا نعرہ لگائیں ملا پنڈت سارے۔ لاکھوں چاہے ہندی میں دھرم و مذہب کے بٹوارے، مذہب کے بٹوارے، مذہب کے بٹوارے، پھر بھی تیرا نعرہ لگائے ملا پنڈت سارے۔ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ ہند میں مذہب کے لاکھ بٹوارے ہو جائیں، یہ ملا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ پنڈت ہے، لاکھ بٹوارے ہو جائیں، سارے مل کے خواجہ تیرے در پہ آ کے سب نعرہ لگاتے ہیں، تجھے ملا بھی مانتا ہے، تجھے پنڈت بھی مانتا ہے، تجھے سکھ بھی مانتا ہے۔ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس پہ سارے راضی ہوں؟ خود سوچئے، کیا کسی مسلمان پہ کافر راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مسلمان کیسا ہے فیصلہ خود ہی کرنا، جس پہ ہندو کہتے ہیں ہمارا تھا، سکھ کہتے ہیں نہیں ہمارا تھا، مسلمان کہتے ہیں نہیں یار موصلہ تھا، ختنے کروائی بھی تھی، ہمارا تھا۔ مسلمان کے در پہ مسلمان سے کبھی کافر راضی نہیں ہو سکتا، وہ کافر تو ان کا دشمن ہے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا بفرض تمہارے، جی آپ نے کیا ماننا، وہ خواجہ اجمیری ہی تھے جنہوں نے آ کر سب کو کلمہ پڑھایا تھا اور سب کو مسلمان کیا تھا۔ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے نا، خواجہ کے مسجد بن رہی تھی، بادشاہ نے اس کا تیل بند کر دیا، چراغوں میں پانی ڈالا، دن میں مزدور کام کرتے تھے، رات کو آگے مسجد بناتے تھے، وہ پانی کس سے چراغ چلنے لگے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس موصلے کی تو مسجد پھر بھی بن رہی ہے۔ کہا اچھا، وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا، فوجیں لے کر پہنچا، کہا اس کو ابھی گرفتار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا، ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں جی کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں، یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں، کہا دیکھ تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ۔ سینکڑوں مسلمان کیے، ہزاروں مسلمان، ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موصلہ بنا دیا، اس کا دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے جس پہ ہندو بھی راضی ہیں، پنڈت بھی راضی ہیں، سکھ بھی راضی ہیں اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے، وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ قوال کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ملا کی ساری دوڑ صرف جنت کے لیے، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ملے گا تو جنت ملے گی۔ یہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا، اور نبی کے سارے صحابہ اس جنت کے سوالی۔ ان صوفیاء کا کیا عقیدہ ہے؟ رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے اللہ سے لینا کیا ہے؟ نہ رہی جنت نہ رہی جہنم۔ نمازوں اور روزوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے پڑھی نمازیں روزے رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مجھ کو مل گیا اللہ۔ تو یہ خواجہ کے عشق میں کھونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا کہ چھوڑو نمازیں روزے؟
کیوں تم روزے رکھ رہے ہو, کیوں تم نمازیں پڑھ رہے ہو, نبی جہاد پہ جا رہے ہیں. اور کفار سے مقابلہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں کس ٹائم ہمارا کفار سے ٹاکرا ہو جائے, اور ہم روزے سے ہیں تو کیوں نہ ہم افطار کر لیں. عصر کے بعد کا وقت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں. یہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ کے نبی جا رہے. اللہ کے عشق میں آ کر, خواجہ کے عشق میں آ کر تجھے اللہ ملا تو نبی نے اپنے صحابہ کو نماز روزے کی تلقین کیوں کی, کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی ہے. نبی نے کیوں پڑھی, صحابہ نے کیوں پڑھی, جبرائیل نے آ کر نبی کو کیوں سکھائی, اللہ نے اپنے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا, اہل جہنم کا یہ ماجرا کیوں پیش کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیوں آئے, تو جواب ملے گا لم نک من المصلین. یہ سارے بے نماز قوال اسی جہنم میں پڑے ہوں گے جو کہیں گے لم نک من المصلین, ہم لوگوں سے کہا کرتے تم نماز پڑھو, ہمیں صرف اسی عشق میں رہنے دو. صحیح بخاری میں ہے, اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے, فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا, ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں. بڑی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا, میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ اللہ, یا خواجہ کا سکہ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوال کہتا ہے خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا, اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا, کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا. خواجہ کا میں دیوانہ جس دن سے ہو گیا ہوں, اس دن سے ہو گیا ہے کردار صاف میرا. اللہ کوئی دیکھ کے خواجہ کی عنایت, کعبہ بھی کر رہا ہے آ کر طواف میرا. مجھے چڑھے گیا چشتی رنگی رنگ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مراد کہ جس کا کردار صاف ہو جائے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے, اور جو کعبے کا طواف کرتا ہے ان کا کردار صاف نہیں ہوتا نا. جو کعبے کا طواف کرتے ہیں ان کا کردار صاف, کیونکہ اگر کردار صاف ہو جائے گا تو کعبہ خود تمہارا طواف کرے گا. حشت بہشت ایک کتاب ہے جس کے اندر رابعہ بصری کا قصہ لکھا ہے کہ رابعہ بصری ایک پیر صاحب جب دین کی طرف آئے, 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے, 2 قدم چلتے 2 رکعت پڑھتے, پتہ نہیں کتنے سال تک چلتے چلتے مکہ شریف پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے بیت اللہ ہی نہیں تھا. پوچھا لوگوں سے بھی میں تو اتنے سال 2 رکعتیں پڑھ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے پہنچا ہوں, بیت اللہ کہاں گیا؟ کہا ادھر کو گیا ہے. پیچھے پیچھے گئے, دیکھا تو جنگل کے اندر رابعہ بصری درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور بیت اللہ اس کا طواف کر رہا. پوچھا رابعہ بصری بڈھی یہ کیا کرتی ہے؟ کہا سن, تو کعبے کی نیت سے آیا تھا, تجھے کعبہ نہیں ملا, میں اللہ کی نیت سے آئی تھی تو اللہ نے خود کعبے کو میرے پاس بھیج دیا. خواجہ کا دیوانہ جس دن سے میں ہو گیا, اس دن سے ہو گیا کردار صاف میرا, کعبہ بھی کر رہا ہے آ کے طواف میرا. جب ان کے کہتے ہیں بقول ان قوالوں اور صوفیوں کے, جب کردار صاف ہو جاتا ہے تو کعبہ ان کا طواف کرتا ہے, جب تک کردار صاف نہیں ہوتا یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کا کردار صاف تھا یا نہ تھا؟ انہوں نے کعبہ بنا کے طواف کیا یا نہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا, محمد علیہ السلام نے کیا, آپ کے صحابہ نے کیا. نعوذ باللہ ان میں سے کسی کا کردار صاف نہیں تھا. کعبہ تمہارا تو طواف کرے, آدھی کیلنڈری رابعہ بصری کا طواف کرے. اے دنیا شرک, میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو. جب محمد کریم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا اور آپ اپنے سفیروں کو بھیج رہے تھے, سیدنا عثمان کو بھی بھیجا تھا, عثمان جاؤ اہل مکہ سے کہو ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. کفار مکہ نے کہا تھا, قریشیوں نے کہا تھا عثمان تجھے اجازت ہے, تو جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اور سیدنا عثمان نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. رابعہ بصری کے لیے تو یہ کعبہ گیا, اس قوال کے لیے تو کعبہ آیا, کعبہ نے اس کا طواف کیا. محمد علیہ السلام کے طواف کے لیے کعبہ کیوں نہیں آیا؟ چلو محمد علیہ السلام کچھ کلومیٹر دور تھے نا, حدیبیہ کے مقام پہ تھے, یہ تو عثمان مکہ کے اندر موجود تھے.
اور ان سے بڑھ کر کردار کس کا صاف ہوگا جس کو رسول کریم نے بے بہا مرتبہ کہا تھا، اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد، آج کے بعد جو جی میں آتا ہے کرو، تیری جنت کی گارنٹی ہو گئی ہے۔ اس کعبے نے آ کر اس عثمان کا طواف کیوں نہیں کیا کہ عثمان انکار کر رہے ہیں میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، تو کعبہ خود ہی طواف کر لیتا کہ تو میرا نہ کر میں تیرا کر رہا ہوں، درجہ بلند ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کہتا ہے میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، ہاں وہ گھومنے آتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کا کب اجازت ملے تو اسی پر کوڑے برسائیں اللہ کے عذاب کے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو خبر تجھے بی بی سی والوں نے دی کیا؟ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن کسی نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے ساتھ۔ اب یہ بتاؤ جب کسی نے دیکھے بھی نہیں تو کیا قرآن میں خبر ہے کہ صابر پیا کے میلے میں فرشتے آتے ہیں؟ قرآن میں اس کی خبر، رسول کریم نے بھی اس کی خبر نہیں دی۔ دو ہی ہمارے پاس ایسے ہیں نا جو غیب کی خبر، یا اللہ کا قرآن یا اللہ اپنے رسول کے ذریعے وحی کر کے بتاتا ہے، تیسرا ذریعہ تو نہیں۔ اب دنیا میں تم کہتے ہو کسی نے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ خبر کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں جی معرفت کی بات نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہو اکثر عید میلاد پہ بڑی خوبصورت کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں جب میلاد کا جشن ہوتا ہے تو کرسی بڑی پیاری خوبصورت بنا کے خالی پڑی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھو بھائی یہ کرسی کیوں ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، یہاں اللہ کے رسول نے آ کر بیٹھنا ہے، یہ ان کے لیے سجی ہے۔ وہ ایک ہمارا جیسا کوئی گیا ہوا تھا، اس نے کہا سر یہ کرسی کیوں سجی ہوئی؟ کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر وہ درود پڑھتے نا، آگے تاج والے کا، اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ کر صحابی کا شرف پالوں گا۔ کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری آنکھ بڑی گستاخ ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر۔ وہ پاکستان کا ایک جھوٹا نبی کذاب گوہر شاہی، اس نے بھی کہا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس اس کی موجود ہے کہ میری شبیہ دو جگہ پہ، میرا چہرہ دو جگہ پہ آ چکا ہے، چاند میں بھی آ چکا ہے، حجر اسود میں بھی آ چکا ہے، لیکن وہ نہ جھوٹے کو نظر آئے گا، نہ منافق کو نظر آئے گا، نہ بے عمل صوفی کو نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ جو یہ کہے چاند میں گوہر شاہی کا جلوہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ بے عمل بھی ہے۔ تو جس نے 3 فتوے لگانے، ہر کوئی کہتا ہے جی بالکل واقعی آپ کا منہ ناک داڑھی سب نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا کون ہے؟ آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ۔ پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھیے، پیر صاحب کی کرامت بیان ہو رہی، کہ ایسی کرامت تو دیکھیے اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی، نیاز مند وہی بے نیاز بھی، اچھا ہوا کہ رہ گیا پردے میں راز بھی، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی ہے پڑھائی نماز بھی، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے۔ مر بھی گیا، اس کو غسل ہو گیا، استنجا ہو گیا، کفن ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش اٹھا لی، چل پڑے، اور جب جنازے کی لاش رکھ دی تو نماز کے لیے امام صاحب کی جگہ پہ خود ہی آگے ہو گیا، اللہ اکبر، اللہم اغفر لے حیینا و میتنا، مجھے بھی اور اس کو بھی دونوں کو معاف کر دے۔ اپنے جنازے کی خود نماز پڑھی، اتنی بڑی کرامت اس کی، مرا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرا کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا جسد مبارک اتنے دن باہر پڑا رہا؟ کیوں نہ انہوں نے اپنے جنازے کی خود ہی نماز پڑھا کے دفنا بھی دیتے؟ وہی معرفت کی بات ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے نانا کے بارے میں کہ ہمارے نانا حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو جب پڑے تو انہوں نے مار دیا، لوٹ لیا، سب کچھ قتل ہو گئے، ادھر قتل ہو گئے اور ادھر آدھی رات کو گھر میں تشریف لے آئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے آئے، مٹھائی کا ڈبہ لا کے کہنے لگے کسی کو نہ بتانا، ہر جمعرات کی رات کو آیا کروں گا۔ بیگم صاحبہ نے وعدہ کر لیا آئندہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
صبح خیال آیا کہ جب بچے مٹھائی گلی میں کھائیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا تو خامند مارا گیا، پھر ان کے دل میں غلط سوچ آئے گی کہ یہ مٹھائی کون دے کر گیا. اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی بتا دیا کہ رات تھانوی صاحب کے نانا ابو آئے تھے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی نہیں آئے. اپنا جنازہ اس کی لاش پڑی ہے اور خود ہی اس پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. اس پہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک مولوی صاحب اہل حدیث عالم نے تقریر کی کہ بھائی جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، یہ اللہ کے پاس معاملہ ختم. اس کے مقابلے پہ ان قوالوں کے مولویوں نے صبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہابی نے جھوٹ بولا ہے. میرے ابا جی کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتے ہیں. اس اہل حدیث عالم نے پھر کہہ دیا صبح اٹھ کے درس دیتے ہوئے کہ بھائی نہیں آتے، قرآن کہتا ہے جو چلے گے وہ ادھر دیکھو کون آتا ہے. اس نے اٹھا کر کیس کر دیا پولیس کے اندر کہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، توہین کی ہے. اب وہ ڈی ایس پی جہاں پیشی ہوئی بریلوی مولوی کی بھی اور اس اہل حدیث کی بھی، وہ پٹھان تھا. اس نے اہل حدیث کو خوب رگڑا لگایا، جاتے اس پہ چڑھائی کر دی. تجھے شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ ہمارے سیاسی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، ہم اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حکومت کے پنگے ہیں، اور تمہیں کیا، اس کی اماں ہے، اس کا ابا ہے، اس کے گھر آتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اہل حدیث عالم نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، کہنے لگے ڈی ایس پی صاحب اس کا ابا فوت ہو گیا. کہیں فوت ہو گیا؟ ماڑا پھر تمہارے گھر کون آتا ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا. بھائی یہ جنازے کا، اس کا لاش اس کے جنازے کی پڑھی ہے. بعد از وفات ایسی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی، یہ مردہ بھی یہی پڑھا ہے اور جنازہ بھی یہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے تو اس کو ایک پیدا کیا تھا، یہ 2 کیسے ہو گئے؟ مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے. یہ قوالیوں کے سارے جملے اللہ کے کلام سے ٹکراتے ہیں، دین توحید سے ٹکراتے ہیں، دین اسلام سے ٹکراتے ہیں. ان کا سننا، یاد کر لینا، ان کا سننا، قوالی سننا گانے سننے سے بڑا گناہ ہے. گانا سننا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن قوالی، گانا سننا صرف گناہ ہے اور قوالی انسان کو کفر اور شرک تک لے جا سکتی ہے. اللہ نے توفیق دی تو باقی قوالیوں کے حوالے سے جو عقیدے ان کے ہیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.